بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھ کر اور تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ہماری چھوٹی چھوٹی مجلسوں کو قبول فرما کر آخرت میں ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے اور پیروں کے سامنے ہم جیسے چھوٹوں کا بات کرنا اگر کہوں کہ حماقت ہے تو شاید کوئی گریز نہیں، کوئی مبالغہ نہیں کہ جہاں بڑے ہوں وہاں چھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب بڑے حکم دے تو پھر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوئی پھر حماقت کی بات نہیں. جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، الحکم فوق الادب، کہ کسی کا حکم کرنا یہ ادب سے بڑھ کر ہے. بڑوں کے سامنے باتیں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن جب ان کا حکم آ جائے تو اب ادب نہیں، اب حکم دیکھا جائے گا کہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے شاگرد ہیں اور شیطان استاد ہے. اللہ نے اتنا علم دیا تھا. اتنے علم ہونے کے باوجود اللہ نے کیوں اپنے دربار سے دھتکار دیا؟ اپنے دربار سے کیوں بھگا دیا؟ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن پھر اللہ نے اسے کیوں دھتکارا؟ وہ اس لیے دھتکارا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس نے اللہ کے حکم کی تعمیر نہیں کی، اور اس نے ادب کو سامنے رکھا کہ میں بڑا ہوں، میں فرشتوں کا استاد ہوں، اور یہ آدم تو مٹی کا بنایا ہوا ہے اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ تم جتنا اوپر پھینکو وہ نیچے آئے گی. آگ کی صفت ہے کہ تم جتنا اسے ابھارو وہ اتنا اوپر جائے گی. تو میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم یہ مٹی کا ہے، لہذا میں اس کے سامنے کیوں اپنا سر جھکاؤں؟ اس نے یہاں ادب کو دیکھا، حکم کو نہیں دیکھا کہ حکم مجھے کون دے رہا ہے، مجھے کون کہہ رہا ہے کہ آدم پر سجدہ کر. اس نے اس کو نہیں دیکھا.
یعنی اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے منع کر دیا اور اس نے وجہ تشبیہ بیان کی کیونکہ اس کے پاس علم تھا. اس نے کہا کہ مٹی کی جو صفت ہے وہ نیچے ہے، لہذا آدم نیچے. آگ کی صفت اوپر ہے، لہذا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو آدم کو چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کو سجدہ کروں. اس کے دل میں بڑکپن آ گیا اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم مجھے رب دے رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی. تو اللہ نے اپنے در سے دھتکار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اللہ کی لعنت، بزرگوں کی لعنت، ولیوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، تمام بڑوں کی بزرگوں کی لعنت شیطان پر ہے، جبکہ وہ فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی استاد ہیں، لیکن حکم کی تعمیل نہیں کی تو اللہ نے اسے دھتکار دیا. اور ایسا دھتکارا کہ قیامت تک اسے اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا. ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام چل رہے تھے دریا سے، تو شیطان بھی آ گیا اور اس نے وہ بھی کشتی پہ سوار ہو گئے. کشتی پہ سوار ہونے کے بعد پوچھا کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو شیطان کہ تم خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، کیا حضرت نوح علیہ السلام مجھے اللہ سے ڈر نہیں، کیونکہ ایک آیت ہے، اس آیت کو میں مرنے سے پہلے پڑھ لوں گا، اللہ میری مغفرت کر دے گا. کیا ایک آیت مجھے یاد ہے، سارا علم تو ختم ہو گیا لیکن ایک آیت یاد ہے، اگر اس آیت کو میں پڑھوں گا تو اس آیت کی برکت سے میں نے جتنا گناہ کے تمام معاف ہو جائیں گے. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہ بتاؤ وہ آیت کون سی ہے؟ تو فرمانے لگے، وہ شیطان نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس آیت کو میں پڑھوں گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کر دے گا. جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عرض کیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ یہ تو اتنا بڑا گمراہ ہے، تمام ولیوں اور نبیوں کا اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، پھر یہ تو بچ کر جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اس کی موت سے پہلے اللہ رب العزت اس آیت کو اس سے چھین لے گا جس سے بھول جائے گا. تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ بات نکل آئی اس طور پر کہ ہمارے پیر اور آپ کے بھی پیر، ہم سب کے بڑے، ہم سب کے رہنما حضرت شیخ صاحب یہاں موجود ہیں. ان کے سامنے ہم جیسوں کو بولنا یہ حماقت کی بات تھی، لیکن جب ان کا حکم سامنے آیا تو پھر ادب کو ایک طرف، حکم کو مانا گیا. جیسے میں نے بتایا ایک مثال دے کر کہ شیطان نے حکم کو توڑا تھا تو اس پر لعنت ہوئی، تو ہم بھی اپنے بزرگوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی اجازت سے کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں جتنی بھی باتیں ہم سنیں گے پوری کوشش یہ کریں گے کہ ایک بات بھی ہم نہ بھولیں، تمام کی تمام باتوں کو یاد رکھیں. یہ نیت ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ جتنی بات سنیں گے اور ان میں جتنی ساری باتیں عمل کے لائق ہیں اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. جب ہماری یہ نیت ہوگی تو اللہ رب العزت کے طرف سے عمل کا پروانہ مل جائے گا، عمل کی توفیق ہو جائے گی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر نیت درست نہیں، نیت خراب ہے
اور وہ بات کتنی ہی آسان ہو، اس پر عمل کرنا کتنا ہی آسان ہو، لیکن اگر ہماری نیت عمل کرنے کا نہیں تو پھر ہم کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ آپ جب بھی بات کیا کرتے تھے وحی کے ذریعے بات کیا کرتے تھے، آپ الٹی پلٹی بات نہیں کیا کرتے تھے، آپ ادھر ادھر کی لغزشیں نہیں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، آپ جو بھی بات کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ مذہب ہے اور ہماری یہ سوچ ہے ہم مسلمانوں کی کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تو انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اسی وقت سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے دے گا، لیکن اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہم ویسی سن رہے ہیں اس کان سے اور اس کان سے نکال رہے ہیں، یا ہمارے پیر صاحب کے ڈر سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی پوچھنے لگ جائے کہ فلاں آپ کہاں تھے تو کہاں کیا جواب رہے، اس ڈر سے اگر ہم یہاں بیٹھ گئے، یا ہم دکھانے کے لیے بیٹھے کہ ہمارے تاؤ یا ہمارے باپ یا ہمارے بھائی یا ہمارے مرشد یا ہمارے رہنما یہ کہہ نہ سکے کہ آج ہمارے حضرت جی آئے ہوئے ہیں اور تم گھر بیٹھے چائے پی رہے ہو، یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے ہم بیٹھے ہیں، تو پھر اس کا بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پیر صاحب کے ڈر سے بیٹھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے ڈر سے بیٹھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، مجمع بڑھانے کے لیے بیٹھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی وقت ہے جب ہم کوئی بات کو سنیں اور اس پر عمل کی نیت کرے، تبھی فائدہ ہے، ورنہ اگر ہم یوں ہی بیٹھ جائیں اور عمل کی نیت نہ کریں تو یہ پورا ٹائم برباد ہے، سننا بھی سنانا بھی۔ تو سب سے پہلے ہم تمام کی نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ابھی میں نے خطبے کے بعد ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی تھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدًا و مبشرا، گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرا، اور کفار لوگوں کو ڈرانے والا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا دنیا کے اندر گواہ بنا کر، مسلمانوں کو خوشخبری دینے والا اور کفاروں کو ڈرانے والا بنا کر۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی دیکھا کہ میرے بندے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے یعنی گمراہ کے راستے پر گامزن ہے، اور وہ سیدھا راستہ کو چھوڑ کر الٹے والے راستے پر جا رہا ہے جو راستہ جہنم میں پہنچا دے گا، وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف پہنچائے گا، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی رضا تک پہنچائے گا، وہ سیدھا راستہ جو نبی کے طریقے پر چلائے گا، اس راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو راستہ جہنم تک پہنچتا ہے، وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کا یہ معمول رہا
یہ طریقہ کار رہا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی کو بھیجتے رہے. ہر زمانے میں نبی کو بھیجتا رہا. کبھی کسی زمانے میں 2 نبی، کسی زمانے میں 3 نبی، کسی زمانے میں 1 نبی. نبی کے ساتھ رسول بھی ہوا کرتے تھے. اس لیے علماء اکرام اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو 1,24,000 تقریباً جو انبیاء آئے وہ اسی لیے آئے تاکہ جو گمراہ کن لوگ ہیں، جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، اسے اللہ سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اسے جنت کی خوشخبری دے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اسے یاد دلائے اور اسے اس نعمتوں کے بارے میں بتائے اور اللہ کے بنایا ہوا جو جہنم ہے اسے بارے میں کہے، اس کے بارے میں اور اس سے ڈرائے. یہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ایک نکتے کی بات میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے تو ایک آدم کو پیدا کیا اور ان کی بائیں پسلی سے حوا، اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. 2 ہی تھے، دونوں مسلمان تھے، دونوں اللہ پر ایمان رکھتے تھے. لیکن پھر یہ معاملہ کہاں سے آیا کہ غیر مسلم بھی بیچ میں آ گئے. غیر مسلم آیا کہاں سے؟ تھوڑی سی بات روشنی میں ڈال رہا ہوں. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا الٹ سمجھ لیں گے، الٹا سمجھ لیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. معاملہ باریکی ہے، تھوڑا سمجھیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام مسلمان جنت سے آئے تھے. آپ حوا علیہ السلام یہ بھی جنت سے آئی تھی. لیکن پھر یہ غیر مسلم کہاں سے ہو گئی؟ عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے. ان کے نام قرآن شریف میں باقاعدہ ذکر ہے، ان کا نام ذکر ہے اور وہ بڑے بڑے بزرگ تھے. لیکن ان کے بچوں نے اپنے آباء و اجداد کی یادداشت کے لیے، اپنے آباء و اجداد، اپنے دادا، اپنے باپ کی یادداشت کے لیے ان کی تصویریں بنا لی. تصویریں بنانے کے بعد گھر کے کونے میں رکھ دیا اور جب بھی ان کی یاد آیا کرتی تھی تو ان تصویروں کو دیکھ لیا کرتا تھا اور پھر عبادت میں لگ جایا کرتا تھا. پھر جب یہ نسل ختم ہو گئی، اب ان کے اولاد جب آیا، انہوں نے دیکھا میرے باپ نے تو تصویر بنائی تھی اور ان کے سامنے سلام پیش کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے کچھ پڑھ لیا کرتے تھے، چلو ہم بھی کچھ پڑھ لیا کریں. انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. پھر جب تیسری نسل آئی تو بھول گئے. کیسے بھولے؟ کہ وہاں پڑھنے کے بجائے ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ تو کاغذ کے بنے ہوئے ایسا کرتے ہیں، اس کو ہم مٹی سے بنا لیتے تاکہ جلنے سے جلے نہ. تصویر بنا کر رکھ دیں گے، ہم پوجیں گے تو اللہ کو پرستش کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی. اور ان کی تصویریں بنا لی کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے. تصویریں بنا کر کونے میں رکھ دیے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. پھر یہ بھی نسل چلی گئی، چوتھی نسل آئی. اب شیطان اس نسل کے دل و دماغ میں بیٹھا رہا ہے کہ ایک وقت تم اللہ کو پوج لیا کرو، وہاں سے پوجنے کے بعد پھر ان کے پاس ہاتھ جوڑ لیا کرو کہ ان کے صدقے سے ہمارا کام بن جائے، ہماری عبادتیں قبول ہو جائے. یہ یہاں تک حد رہی. جب 5ویں 6ٹھی نسل آئی تو شیطان نے اور غلو کر دیا. اب اس کے سامنے تو ہاتھ جوڑے، اب ہاتھ جوڑنے کے بعد سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا. جب اس کے بعد 6ٹھی 7ویں نسل پیدا ہوئی تو اب ان کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد اب اس سے مانگنے بھی لگ گئے. اب یہی سے 2 فرقہ شروع ہو گیا، ایک تو اللہ کو پوجنے والا اور ایک غیر اللہ کو پوجنے والا. اب یہی سے 2 فرقہ شروع ہو گیا، ایک غیر مسلم کا اور ایک مسلم کا. تو اس طریقے سے دنیا میں غیر مسلم کا وجود ہوا.
اس لیے ہمارے شریعت میں، ہمارے مذہب میں فوٹو کھینچنا لا یعنی بغیر عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے فوٹو کھینچنا اس لیے حرام ہے کہ جو بتوں کا سلسلہ آیا، مورتیوں کا جو سلسلہ آیا وہ فوٹو کے ذریعے آیا۔ اگر فوٹو نہ کھینچا جاتا تو ایک وقت وہ نہ آتا کہ اس کی تصویریں کھینچی جاتی، جب فوٹو نہ کھینچا ہوا ہوتا تو وہ وقت نہ آتا کہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے، اور اگر اس کے فوٹو نہ کھینچا جاتا تو وہ وقت نہ آتا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا، پھر اگر فوٹو نہ کھینچتا تو وہ بھی وقت نہ آتا کہ اس کے سامنے کچھ اپنی حاجتیں رکھے۔ تو عزیز دوستو، اسی وقت سے بگاڑ شروع ہو گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ جاؤ اور اپنے قوم کو سمجھاؤ کہ جو تم جس کی پوجا کر رہے ہو یہ غلط ہے، صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو۔ تو خیر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 1000 میں سے 50 سال کم یعنی 950 سال قرآن شریف میں ہے کہ آپ نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی۔ کتابوں میں بہت ساری روایتیں ہیں، ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ آپ نے 950 سال میں سے صرف 40 آدمی کو آپ ایمان قبول کروایا، بس باقی تمام لوگ بگڑ چکے تھے، اور آپ نے عاجز ہو کر اللہ سے بددعا کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی بددعا کو قبول کیا اور پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے قرآن شریف میں باقاعدہ اس کی تفسیر مسلسل ہے کہ اس کشتی میں ہر جانور کے جوڑوں کو رکھ دیے گئے، جو مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے تھے انہیں اس کشتی میں سوار کر دیا، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب آسمان سے بارش ہونے لگے حتیٰ کہ روٹی کے تنور سے بھی پانی کا ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، اب لہذا تمام مسلمانوں اور جانوروں کے ساتھ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے، لوگوں کو بنی اسرائیلوں کو دعوت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو دعوت دی کہ تم سیدھے راستے پر چلو، غلط راستوں کو چھوڑو۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جس کی قوت اور طاقت اتنی تھی کہ 4 ہی ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جسے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی حکومت دی، اس میں سے 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم ہیں۔ ایک حضرت ان مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ یہ ہوا پر بھی حکومت چلایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ آپ مہینوں کے سفر کو دن میں کر لیا کرتے تھے، آپ ہوا کو حکم دیا کرتے تھے اور ہوا آپ کو اپنے فرش میں بیٹھا کر آپ کے سفر طے کیا کرتے تھے۔ آپ پرندوں سے بولا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ تم غلط راستے پر ہو، غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنے بڑے بڑے معجزات دیے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ نے بغیر مانگے تجھے 2 پیر عطا کیے، 2 ہاتھ عطا کیے۔ بتا کو انسان اس کا قائل ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے رب سے مانگا تھا کہ مجھے 2 ہاتھ دینا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی انسان نے یہ سوال کیا تھا کہ رب مجھے سونگھنے کے لیے ناک دینا؟ کیا کسی انسان نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے کام کرنے کے لیے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دینا؟ کیا کسی انسان نے یہ سوال کیا تھا کہ جو کھائیں اسے نکالنے کے لیے پیچھے سے ایک راستہ دینا؟ کیا کسی انسان نے یہ سوال کیا تھا کہ پچنے کے لیے پیٹ کے اندر ایک مشین فٹ کر دینا جو ہم کھاتے رہیں اور وہ مشین اپنا کام کرتی رہے؟
کیا کسی انسان نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے میری ماں باپ دینا تاکہ وہ مجھ سے بچپن میں محبت کرے، اور جوانی کے بعد ایک بیوی دینا جو مجھ سے میری خواہش کو پوری کرے؟ کسی نے سوال کیا تھا؟ کسی نے سوال نہیں کیا تھا۔ جو رب بغیر مانگے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو رب تمہیں نیند دلاتا ہے، جو رب تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، بتاؤ کوئی انسان ہے جو مرنے کے بعد، جو سونے کے بعد اسے خیال ہو کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، میرا باپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک مردے کی شکل میں سو جاتا ہے۔ 5 گھنٹے 6 گھنٹے سو جانے کے بعد اللہ رب العزت پچھلے دن کی طرف پھر دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ کیا انسان نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے نیند کے ذریعے راحت پہنچانا؟ اللہ نے بغیر مانگے اتنی ساری نعمتیں دی۔ اللہ نے بغیر مانگے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو پرندے سے گفتگو کرنے کی طاقت دی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک ہدہد پرندہ ہے، 19 پارے میں اس کا باقاعدہ باضابطہ ذکر ہے کہ آپ تمام پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں کہ وہ فلاں پرندہ کہاں، فلاں پرندہ کہاں ہے، فلاں پرندہ کہاں ہے۔ حاضری ہوتے ہوتے ایک پرندہ ہدہد کا نام آیا جو دیکھے کہ مجمع میں نہیں ہے، پرندوں میں شمار نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پرندہ کہاں چلی گئی؟ پوچھا گیا کہ کہیں اور چلی گئی ہے کسی اور پرندے سے۔ آپ نے کہہ دیا کہ اسے کہہ دینا کہ اس کی خیر نہیں، اگر دوبارہ میرے دربار پہ آ گیا تو اسے میں ہلاک کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ جب ہدہد کا ٹائم آیا، دربار میں حاضر ہوا، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وہ ہدہد پرندہ آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا اب تو ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو جا، یعنی مرنے کے لیے، کیونکہ میں تجھے سزا دوں گا، تو غیر حاضر کیوں تھی؟ پرندے نے کہا کہ اے سلیمان، اے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، میں بلقیس، ملکہ بلقیس کے پاس چلا گیا تھا، اس کے دربار میں چلا گیا تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھنے لگا کیا تمہارے اوپر ایک بادشاہ مسلط ہے جو ہواؤں پر بھی حکومت کرتی ہے، جو پرندوں پر بھی حکومت کرتی ہے، جو جناتوں پر بھی حکومت کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے ہمارا بادشاہ۔ اور وہ بلقیس یہ بھی پوچھا کیا وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو؟ میں نے کہا وہ اس کی بھی دعوت دیتا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا تھا جس کی بنا پر میں یہاں غیر حاضر رہی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، پھر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے پاس ایک پیغام پہنچایا اسلام کہ جاؤ اسے کہہ دو بلقیس کو کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور کیونکہ وہ بت پرست تھی، آپ کو پوجنے والی عورت تھی، اس کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا اس نے انکار کر دیا، اور مزید اس نے کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ وہ کچھ تحفہ لے کر پیش کیے۔ تحفہ اینٹ کے شکل میں سونا، ایک دو اینٹ سونے اور چاندی کے بھیج دیے کہ جاؤ یہ حضرت سلیمان کو دے دینا میرے طرف سے ہدیہ، اور پھر دعوت دی کہ حضرت سلیمان کو میرے پاس بلوانا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جب گئے بلقیس کے پاس تو انہوں نے، اس عورت نے اپنے حکمراں کی جو راستہ تھا انہوں نے اینٹوں کو بچھایا، تھوڑا سا سونے کی اینٹوں کو اور چاندی کو بچھا کر ان کا استقبال کیا، لہذا وہاں بیٹھے بات چیت کی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام واپس اپنے مسند میں آ گئے، اپنے حکومت میں آ گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دی کہ اب تم ہمارے یہاں آؤ، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو شبہ ہو رہا تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا ہوں، تفصیل میں تو پوری رات چلی جائے گی۔
عزیز دوستو پیارے بھائیوں، جب حضرت سلیمان نے اس عورت کو دعوت دی تو حضرت سلیمان کو شک تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اینٹوں کے، انہوں نے تو ایک ساتھ 2 لائن بچھایا تھا. حضرت سلیمان نے اینٹوں کی سونے کی بچھاڑ لگا دی، پورے کے پورے میدان میں سونا ہی سونا، چاندی کی چاندی لگا دی. اور وہ عورت سوچ رہی تھی کہ میں مالدار ہوں، مجھ سے بڑا مالدار نہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سونے اور چاندی کے اینٹوں کو بچھا دیا تب اسے سمجھ میں آیا کہ ہو یہ تو اور کچھ بڑا آدمی ہے. اور پھر ایک شیشہ اس طریقے سے بچھایا، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ نیچے پانی ہے اور وہ شیشہ اس طریقے سے جیسے پتہ چلے کہ وہ پانی ہے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اس عورت نے بلقیس نے اپنی پائجامی کو اٹھائی وہ یوں، تو حضرت سلیمان نے اس پیر کے اس حصے کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ عورت ہے. اور یہ سازش حضرت سلیمان نے اس لیے کی تھی تاکہ پہچانے کہ عورت ہے یا مرد، جبکہ وہ شیشہ تھی، شیشہ. لیکن عورت اور مرد کو امتیاز کرنے کے لیے اپنے دماغ میں جو ایک وہم تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے پانی جیسے ایک شیشے کو بچھایا تاکہ بلقیس یہ سمجھے کہ پانی ہے اور اپنے لانگن کو تھوڑا سا اٹھائے پانی سے بھیگنے سے بچنے کے لیے، اور میں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ عورت ہے یا مرد. تو لہذا بعد میں پھر وہ ایمان بھی لے آئی اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی بھی کی. کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے 300 شادی کی تھی، یعنی 300 بیوی. اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 بیوی تھی. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ایک رات اللہ سے دعا کی، اے اللہ آج میں تمام بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے پاس رات ٹھہروں گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہر ایک 300 بیوی ہے تو 300 یا 1000 جو بھی روایت ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں ہم روایت اور کتابوں سے بتاتے 2 روایت، ایک میں تو 1000 ایک 300 والا راجح ہے. اے اللہ میں 300 کی 300 بیوی کے پاس جاؤں گا اور رات گزاروں گا، اور اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا اس سے میں کفاروں سے لڑوں گا، اور جو میرے بچے پیدا ہوں گے اسے تیرے راہ میں چھوڑ دوں گا. لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو اگلے دن صرف ایک بیٹا پیدا ہوا، مطلب جو اس نے صحبت کی ہوگی ان 300 میں سے ایک لڑکا ہوا، وہ بھی ایک معذور ہوا. پھر حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ میرے 300 کی 300 بیٹے ہوں تاکہ میں تیرے راہ میں انہیں چھوڑ دوں اور تیرے راہ میں جہاد کے لیے تیار کروں. اور آپ نے ایک دیا، وہ بھی معذور. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ سلیمان قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میری ذات کی، اگر تم انشاءاللہ کہہ دیتے تو قسم ہے میری ذات کی کہ میں 300 کی 300 تمہارے بچے پیدا کرتے اور مضبوط پیدا کرتے اور خوبصورت پیدا کرتے جو ان قریب تمہارے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن تم نے انشاءاللہ کو بھول گیا، جس کی بنا پر میں نے کام کو ادھورا کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے تاکہ اس میں اللہ کی مدد رہے. عزیز دوستو پیارے بھائیوں، بات بڑھتی کہیں اور چلی جا رہی ہے. اصل مقصد میرا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا کفار کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تاکہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے، انہیں اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی نعمتوں کو انہیں یاد دلائے کہ اللہ نے تمہارے سامنے کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے، تم اس رب کا شکر ادا کرو، اس رب کے سامنے اپنے سر جھکاؤ. حضرت سلیمان بھی آئے، ان کے ابو حضرت داؤد یہ بھی بہت بڑے نبی گزرے ہیں. اللہ نے ان کے ہاتھ میں کیا دیا تھا کہ کسی بھی لوہے کو لیتے تھے اور موم کی طرح اسے نچوڑ دیا کرتے تھے. قرآن شریف میں اس کا بھی باقاعدہ ذکر ہے کہ آپ بڑے بڑے لوہے کو لیتے تھے اور موم، جس طرح موم کو عام آدمی چھوٹا سا بچہ بھی ایسا کا مسل دے گا، ایسا ہی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام بڑے بڑے لوہے کو مسل دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سدھارنے کے لیے، تمہیں سیدھا راستے دکھانے کے لیے یہ معجزہ مجھے دیا ہے.
وہ بڑے بڑے زیروں کو ہاتھ سے بنا دیا کرتے تھے، زنجیریں ہاتھ سے بنا دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جنگ میں لڑائی کرنے کے لیے جو زرے ہوتے اوڑھنے کے لیے وہ بھی ہاتھ سے بن لیا کرتے تھے لوہے کی، کیونکہ وہ موم تھے ان کے سامنے، اللہ کی طرف سے کرشمہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی طریقے سے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کی، حضرت عیسیٰ کو عطا کی۔ تقریباً ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، اور بھیجتے بھیجتے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں سب سے بعد میں بھیجا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے 577 سال یا 75 سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے تھے کہ جو انسان اس شکل و صورت میں تو انسان تھے، لیکن عقل کے اعتبار سے، عادت و اخلاق کے اعتبار سے ایک حیوان سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ وہ انسانوں کو کہیں اکیلا دیکھتے تھے تو وہ تمام کے تمام لوگ انسانوں کو بھی کاٹ کر کھا جایا کرتے تھے۔ کسی سے چھوٹی چھوٹی بات ہوتی تھی تو برس اس سے لڑائی کرتے تھے، اور وصیت کیا کرتے تھے کہ ہمارا فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے میرے بچوں دشمنی ہے، لہٰذا ہم تو مر رہے ہیں لیکن تمہیں لڑائی ختم نہیں کرنی، لڑائی کرنی ہے۔ اس طرح وصیت کیا کرتے تھے اور پھر دنیا سے جایا کرتے تھے۔ اتنے بدتر تھے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایسے حالات میں آپ کو مبعوث فرمایا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس رات گزاروں تو اس کا صلہ بیٹا ملے، بیٹی نہ ملے۔ بیٹی سے ہر شخص نفرت کیا کرتے تھے، ہر شخص، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ اتفاق سے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگوں کے چہروں پر سیاہ چڑھ جایا کرتا تھا، جیسے کہ کتنی بڑی ذلت کا کام کر لیا ہو اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی۔ اتنے درندے جیسے شکل، جانور سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے انسان تھے، عادت و اخلاق کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے حیوان سے بدتر ہو چکے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، مدینے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسند پر، ایک صحابی آیا، وہ ایمان لا چکے، وہ رو رہے، دھاڑے مار مار کر رو رہے، دھاڑے مار مار کر رو رہے، اے اللہ کے رسول میں برباد ہوں، میں ہلاک ہوں، میں برباد ہو چکا ہوں، ہلاک ہو چکا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہوگا؟ میں نے ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے زمانہ جہالت میں، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے، کہ جس کو بیان کرنے کی کوئی ہے ہی نہیں، ہاتھ پیر ہے ہی نہیں اس کو بیان کرنے کی، یعنی بڑے بڑے گناہ پیش کیے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ دھاڑے مار مار کر اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے رو رہے ہیں اور اپنی درد کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول اب ایمان لا چکا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ ایسی تم نے کیا غلطی کی ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے، بتاؤ تو صحیح ایسی تم نے کیا غلطی کی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں؟ بتانے سے بھی ہچکچا رہا ہوں کہ کہیں آپ غصے میں آ کر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھے بھگا نہ دے مسجد سے، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے جتنا بھی بڑا گناہ کیا میں تجھے نہیں بھگاؤں گا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن تم بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے کہیں سفر میں چلا گیا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو ان کے لیے خرچ کرنا، ان کے لیے یہ کرنا، ان کے لیے یہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو چپ چاپ اسے دفن کر دینا، کسی کو بتانا نہیں ورنہ میری ناک کٹ جائے گی۔ لہذا میں اہلیہ کو یہ وصیت کر کے چلا گیا
اتفاق سے میری بیوی نے بچی جنی، یعنی لڑکی، لڑکا نہیں لڑکی، بے انتہا خوبصورت چاند جیسی پیاری چہرہ، بہت خوبصورت۔ میری بیوی کو رحم آیا اور اس نے میری بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنے کس کے گھر، خالے کے گھر بھیج دیا، اور اس اپنی بہن کو کہہ دیا اس عورت نے کہ کبھی کبھی میرے گھر پہنچا دینا تاکہ میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر سکوں اپنی بیٹی کو دیکھ کر۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، اب وہ صحابی رسول رو رہے ہیں اور اپنی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کئی سال، 6 مہینے کے بعد یا سالوں کے بعد جب آئے، بچی بڑی ہو گئی، بولنے لگی۔ اب وہ جو آئے آدمی حقیقت میں تو باپ ہے، لیکن ماں نے اسے یہ سکھا رکھی تھی کہ اسے خالو کہنا، مجھے خالہ کہنا۔ لہذا وہ بچی لاڈ کر رہی، پیار کر رہی، اور وہ آدمی، وہ صحابی رسول، اس سے بھی بے انتہا محبت، بے انتہا محبت، اتنی محبت کہ اب اس بچی کے بغیر نہ یہ کھا رہے، نہ پی رہے، نہ کہیں جا رہے ہیں، اتنی محبت۔ جب بیوی کو دیکھا، جب بیوی دیکھنے لگی کہ وہ بچی کی محبت تو میرے شوہر میں گڑ گئی، بہت محبت، اس کے بنا رہ نہیں رہے میرے شوہر، تو لہٰذا اب حقیقت بتا دی جائے کہ یہ آپ کا ہی خون ہے، یہ آپ کا ہی بچہ ہے، یہ کسی میری بہن کا بچہ نہیں۔ جب اسے بھروسہ ہو گیا کہ اس کے بغیر نہ وہ کھا رہے، نہ پی رہے ہیں، نہ کہیں جا رہے ہیں، ہر وقت اسے اٹھا پھر رہے، کیونکہ محبت ہو گئی، اب اس نے راز فاش کر دیا۔ اب وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے سامنے رو رہے ہیں اور اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول، اے اللہ کے رسول، جو ہی میری بیوی نے یہ بات بتائی کہ یہ میری بیٹی ہے اور میرے خون کا ہے، وہیں سے میرا دل بدل گیا، اور میں نے فوراً اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے نہلاؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ اور اچھی خوشبو لگاؤ، اور مجھے فورا دو، خدا جلدی تیار کرو ورنہ تمہارا خیر نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اتنے دنوں سے چھپا کے رکھا، میری ناک کاٹ دی تم نے، میں نے تم نے وصیت کی تھی، تمہیں میں نے بہت خاص طور پر یہ بات بتائی تھی، تم نے اس کو مانا ہی نہیں بالکل۔ اب تو بیوی ہو، شوہر کے سامنے جب شوہر جلال میں ہو تو ڈر ڈر کے سب کر لیتے ہیں، لہذا اس بچے سے ماں بھی محبت کرتی تھی، خالہ بھی محبت کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ صحابی رسول بھی محبت کرتے تھے، لیکن جب غصہ غالب آ گیا، شیطان غصے پر غالب آ گیا، اس صحابی رسول پر غالب آ گیا، عزیز دوستوں سے نہلا دھولا کر بچی کہہ رہی ہے، ابو جی مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ ابو جی مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، یہ جنگل میں مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہی ہے۔ باپ غصے سے منہ لال ہے، پسینہ چو رہے ہیں، اپنے ابو کے پسینے کو رومال سے پوچھ رہی ہے، ابو کو پوچھ رہے ہیں، لیکن ابو پورے جنون میں ہیں، غصے میں ہیں، بیٹی کی بات پر جواب نہیں دے رہے، غصے میں چل رہے ہیں، بیٹی بول بول کر تھک رہی ہے لیکن جواب نہیں دے رہے، حتیٰ کہ قبر کھودا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، بچی کہہ رہی ہے ابو جی یہ کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تب بھی جواب نہیں دے رہے، ابو جی یہ کس لیے کھود رہے ہو؟ مجھے بتا، مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے ہو؟ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھ سے لاڈ کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہو؟ غصے میں تھے، جواب ہی نہیں دے رہے، حتیٰ کہ اسے غصے میں اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا، اس پر مٹی ڈالنے شروع کی۔ اب بچی رو رہی ہے، خوبصورت سے چاند سا چہرہ، ابو کو کہہ رہا ابو جی چھوڑو دو، مجھے جنگل میں چھوڑ دو، لیکن میرے جان کو اس طرح مجھ پر ظلم نہ کرو، ابو جی میں نے تمہارا کیا کھایا ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے ساتھ ظلم نہ کرو، چھوڑ دو۔ باپ کے کانوں پر ایک بھی آواز نہیں آ رہی، انسن ہو گئے، حتیٰ کہ پھول جیسی بچی کے چہرے پر بھی مٹی ڈال دیا اور دفن کر کے آ گئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب ان باتوں کو ذکر کیا، اللہ کے رسول کے چہرے سے آنسو گرنا شروع، ہائے ہائے کیا محبت تھی، چھوٹی سی پیاری بچی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو،
لہذا تم اب ایمان لا چکے ہو. ایمان سے پہلے جتنے بڑے بڑے تم نے گناہ کیے تھے اللہ رب العزت ایمان کے ذریعے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. قرآن شریف میں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا کہ جو تم نے گناہ کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس ظلم کی وجہ سے اپنے اوپر مایوسی نہ چھاؤ بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا. تو صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا بڑا ظلم کیا، پھول جیسی بچی اب رونا آتا ہے، میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، کیا مجھے معاف فرما دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں آپ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ آپ نے جو کام کیا وہ جاہلہ پن میں کیا ہے، لہذا وہ شیطان کی گرفت میں آپ نے کیا ہے، آپ نے ایمان لایا، اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا. عزیز دوستو، اللہ کے رسول ایسے زمانے میں آئے جو جانتے نہیں تھے کہ رب کیا ہے. خانہ کعبہ میں 360 بتوں کا مجمع، سب وہاں جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ننگے ہو کر اس خانہ کعبہ کی چاروں طرف طواف کیا کرتے تھے. جہاں آج سعی کرتے ہیں صفا مروہ، اس کے درمیان 2 بتوں کو رکھا گیا تھا. وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اس کی حج بھی کیا کرتے تھے. عزیز دوستو پیارے بھائیو، ایسے وقت میں اللہ کے رسول آئے، اپنے اخلاق کو پیش کیا. 40 سالہ زندگی میں لوگوں کو اپنے اوپر ڈھالا، لوگوں کو بتایا کہ اخلاق یہ ہے، امانت داری یہ ہے. لہذا جب آپ کو مکہ والوں نے 13 سال تک پریشان کیا، آپ پریشان ہو گئے، صحابہ کو پریشان کر دیا، تو جب آپ مجبور ہو کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو بہت سارے کفاروں کی امانت، کافر لوگوں کی امانت آپ کے پاس تھی. اس امانتوں کو آپ رکھے ہوئے تھے، جبکہ آپ کفار کا زبردست دشمن تھے اور وہ دشمن مانتے تھے آپ کو، لیکن آپ کی امانت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے حسن ظن کو دیکھ کر، آپ کے بول اور اس کی گفتگو کو دیکھ کر وہ اس طریقے سے مانوس ہو چکے تھے کہ وہ ایک بار تو یہ کہہ سکتا تھا کہ رب ایک نہیں 360 ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی وہ اس قدر ان کا یقین، ان کفاروں کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول ایک امانت دار شخص ہے، اتنا یقین تھا. ایک مرتبہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ 360 ہے، لیکن ایک بار یہ کہنے کو تیار نہیں کہ اللہ کے رسول خیانت کرنے والے ہیں. اتنے اللہ کے رسول اپنے آپ کو بنا کر سوار کر کے ان کے سامنے پیش کیے. تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو دین پھیلا ہے وہ تلواروں سے نہیں، محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. عزیز دوستو پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، آپ کو نبوت عطا کی. نبوت عطا کرنے کے بعد آپ نے صفا مروہ کیا کہتے ہیں ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. اس پہاڑی کے پر کھڑے ہو کر آپ نے تمام قریش والوں کو بلایا اور آپ نے کہا کہ اے قریش والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس جو پہاڑ ہے جس پر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے پچھلے سائیڈ میں ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر اچانک حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ قریش مکہ، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ یقین اللہ کے رسول پر بے انتہا کرتے تھے، تو تمام قریش مکہ کہنے لگے کہ اے محمد، ہم آپ پر پہلے بھی یقین کیا کرتے تھے، اب بھی یقین کریں گے، اور بتوں کی قسم ہم مرتے دم تک آپ کے یقین کیا کریں گے، آپ کی باتوں کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر چلو جب ایسی بات ہے تو پھر کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بول دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے.
یہ کہنا ہی تھا. تمام لوگ بچھڑ گئے. محمد تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہے ہو. اب تک تم نے تو کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ ایک اللہ ہے. 40 سال گزر گئے، کیونکہ نبیوں کو 40 سال میں نبوت ملتی ہے. اب تم کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے. ہمارے آباء اجداد کے طریقے کو جھٹلا رہے ہو، ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہے ہو. حتیٰ کہ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، ابو لہب، وہ ابو لہب جو آپ کی پیدائش کی خوشی کے وقت اپنے باندی کو یہ اشارہ کیا تھا جاؤ، یہ اشارہ کیا تھا جاؤ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس چچا کو اتنا تھا کہ اپنے باندی کو بھی آزاد کر دیا کہ تم نے مجھے اس سے خوشخبری سنائی، جاؤ اس خوشخبری کے بدلے میں نے تجھے آزاد کر دیا. وہ ابو لہب 40 سال کے بعد نعوذ باللہ پھول جیسے چہرے پر پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے رسول پر پتھر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو محمد، برباد ہو محمد. نعوذ باللہ کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمارے معبودوں کی تکذیب کرو اور تم ایک اللہ کی دعوت دو. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. یہ لہب جو ذکر ہے وہ ابو لہب کا ہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم پر ہلاکت و برباد ہو تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کہا اے اللہ کے رسول آپ پر نہیں ہلاکت برباد ہو بلکہ آپ کے چچا ابو لہب. عزیز دوستو پیارے بھائیو، ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے باتیں بہت کرنی تھی، بہت باتیں کرنی تھی، لیکن ٹائم اور وقت کرو بس. ہاں تو شیخ صاحب نے اتنا ٹائم دیا تھا 25 تک، پھر ہمارے پیر صاحب کچھ ذکر کریں گے. اس میں آپ لوگوں کو ایک خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ عزیز دوستو پیارے بھائیو، یہ ہم سب کے پیر ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں. دیکھو اللہ کا جوڑ اسی وقت ہوگا جب ہم بیچ میں کسی کو رکھیں گے. جیسے آج مجھے صوفت پور میں جمعے کے وقت بیان کرنے کا موقع ملا تو میں ان کو بھی کہا کہ شادی جب ہم اپنے لڑکے کی کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ تو ڈائریکٹ تو نہیں کرتے نا، بیچ میں ایک شخص کی ضرورت پڑتا ہے جس کو ہم وکیل کے نام سے جانتے ہیں کہ فلاں صاحب وکیل ہے ہمارا، اور وہ لڑکی کی باتوں کو لڑکے کے گھر میں پہنچاتے ہیں اور لڑکے کے گھر کی باتوں کو لڑکی کے یہاں پہنچاتے ہیں. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. تو ایسا ہی کیونکہ پھر دونوں میں رد کرنا ہے اور اس کے بیچ میں ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. کسی سے ہم کوئی کام بنانا چاہتے ہیں تو اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے بیچ میں ایک شخص کا ہونا ضروری ہے جو سچا ہو، صادق ہو، امین ہو، جو دونوں کے ربط کو صحیح طریقے سے جوڑ سکے. وہ تو دنیاوی معاملہ ہے. اخروی معاملے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیچ میں اپنے پیر کے ذریعے، اپنے عالموں کے ذریعے، اپنے اماموں کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑیں. براہ راست آپ نہیں جڑ سکتے. براہ راست صحابہ نے بھی اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا تھا. صحابہ نے بھی اپنا تعلق جو اللہ سے جوڑا وہ نبی کو بیچ میں رکھ کر تب اللہ سے تعلق جوڑا. اگر ہم بھی اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیروں کی، اپنے عالموں کی، اپنے اماموں کی، اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوات.